سپریم کورٹ سے مریم نواز کو بڑا ریلیف مل گیا۔ شوگر ملز کیس میں نیب نے مریم نواز کے خلاف ضمانت منسوخی کی درخواست واپس لے لی۔ نیب کی جانب سے تحریری بیان عدالت میں جمع کرایا گیا۔ تحریری جواب میں کہا گیا کہ نیب ترامیم کے بعد اس کیس پر دائرہ اختیار باقی نہیں رہا۔ سپریم کورٹ نے واپس لینے کی بنیاد پر درخواست نمٹا دی۔ توشہ خانہ کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان کی سزا کے خلاف اپیل اور رہائی کی درخواستوں پر آج سماعت۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق اور جسٹس طارق محمود جہانگیری کے روبرو سماعت ہو رہی ہے۔ دوسری جانب توشہ خانہ کیس میں عمران خان کی اپیل پر سپریم کورٹ کل سماعت کرے گی۔ سپریم کورٹ نے اٹک جیل میں قید سابق وزیر اعظم عمران خان کی توشہ خانہ کیس میں اپیل 23 اگست کو سماعت کے لیے مقرر کر دی ہے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ عمران خان کی اپیل پر سماعت کرے گا۔ لاہور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف توہین الیکشن کمیشن کیس کا حتمی فیصلہ کرنے سے روک دیا۔ وکیل درخواست گزار نے کہا کہ توہین عدالت کی کارروائی کا اختیار صرف سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے پاس موجود ہے۔ توہین الیکشن کمیشن کی کارروائی الیکشن کمیشن کے دائرہ اختیار سے باہر ہے۔ عدالت نے ہدایت کی کہ الیکشن کمیشن آئندہ سماعت پر اس حوالے سے تحریری جواب جمع کرائے۔ عدالت نے آئندہ سماعت پر الیکشن کمیشن سمیت دیگر کو نوٹسز جاری کر دیے۔ آرمی ایکٹ اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی فائلز کہاں ہیں؟ سیکریٹری وقار احمد نے صدر کو خط لکھ کر حقائق سے پردہ اٹھاتے ہوئے تمام الزامات کو بے بنیاد قرار دے دیا۔ خط کے متن کے مطابق صدر نے آرمی ایکٹ ترمیمی بل منظور کیا، نہ پارلیمنٹ کو واپس بھیجنے کی تحریری ہدایت دی۔ صدر نے مذکورہ فائل 21 اگست تک سیکریٹری آفس کو واپس نہیں بھیجی۔ آفیشل سیکرٹ ایکٹ ترمیمی بل 8 اگست کو دفتری اوقات کے بعد موصول ہوا۔ میں نے بلوں کے معاملے میں کوئی تاخیر کی، نہ کوئی کوتاہی۔ دونوں فائلیں اب بھی صدر کے دفتر میں موجود ہیں۔ سیکریٹری وقار احمد نے صدر سے درخواست کی ہے کہ معاملے کی ایف آئی اے یا کسی اور ایجنسی سے تحقیقات کرائی جائیں۔ پرنسپل سیکریٹری ہٹانے کے لیے صدر مملکت کے احکامات کی تعمیل نہ ہو سکی۔ نارکوٹکس ڈویژن کی سیکریٹری کی حیثیت سے کام کرنے والی گریڈ 22 کی افسر حمیرہ احمد نے بھی صدر پاکستان کی پرنسپل سیکریٹری کی حیثیت سے خدمات انجام دینے سے انکار کر دیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ صدر مملکت کے احکامات کی تعمیل نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ قومی اسمبلیوں کی تحلیل کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان کی اجازت کے بغیر کوئی پوسٹنگ نہیں ہو سکتی۔ پی ٹی آئی کے سابق رہنما اسد عمر نے سائفر کیس میں گرفتاری کی خبروں کی تردید کر دی، منظر عام پر بھی آ گئے۔ اسد عمر نے کہا کہ میری گرفتاری کی خبر غلط تھی، مجھے ایف آئی اے نے گرفتار نہیں کیا تھا۔ سائفر کے معاملے میں عدالت آیا ہوں، 2 بار شامل تفتیش ہو چکا ہوں۔ سائفر کے معاملے پر کلین ثابت ہوں گے، جبکہ آفیشل سیکرٹس ایکٹ خصوصی عدالت نے ایف آئی اے کو گرفتاری سے روکتے ہوئے اسد عمر کی 29 اگست تک عبوری ضمانت منظور کر لی۔ عمران خان کو جیل میں کیا کیا سہولیات مل گئیں، جیل حکام نے بتا دیا۔ جیل خانہ جات کے ترجمان نے واضح کیا کہ عمران خان کو جیل قوانین کے مطابق تمام سہولتیں فراہم کی جا چکی ہیں، جس میں نیا باتھ روم بھی بنوا دیا گیا ہے، جس کی دیواریں 5 فٹ اونچی ہیں۔ ترجمان محکمہ جیل خانہ جات کے مطابق عمران خان کے لیے پرفیوم، ایئر فریشنر، بیڈ، تکیہ، میٹریس، میز، کرسی، ایئر کولر، ایگزاسٹ فین بھی موجود ہے۔ شہد، کھجوریں، جائے نماز، انگریزی ترجمے والا قرآن مجید اور کتابیں بھی فراہم کی گئی ہیں۔ اینٹی کرپشن کی ٹیم پنجاب پولیس کے ساتھ زرتاج گل کی گرفتاری کے لیے ان کے گھر پہنچ گئی۔ ڈیرہ غازی خان میں پی ٹی آئی رہنما اور سابق وزیر مملکت زرتاج گل کے گھر پر چھاپا۔ اینٹی کرپشن حکام کا کہنا ہے کہ زرتاج گل کے گھر میں تلاشی لی گئی، اس دوران زرتاج گل موجود نہیں تھیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ زرتاج گل وزیر پر ترقیاتی منصوبوں میں کمیشن لینے کا الزام ہے، وہ اپنے مقدمات میں تعاون نہیں کر رہی۔ زرتاج گل کرپشن اور کک بیکس کے مقدمے میں مطلوب ہیں۔ بٹگرام میں پاشتو کے مقام پر رسی ٹوٹنے سے چیئر لفٹ میں اساتذہ سمیت 8 طلبہ پھنس گئے۔ چیئر لفٹ دریا کے بیچوں بیچ بلندی پر پھنسی، کئی گھنٹے گزر جانے کے باوجود بھی چیئر لفٹ میں پھنسے اساتذہ اور طلبہ مدد کے لیے منتظر ہیں۔ آپریشن کے لیے انتظامیہ اور ریسکیو کی ٹیمیں بھی روانہ۔ کمشنر ہزارہ نے کور کمانڈر پشاور سے فوری طور پر ہیلی کاپٹر بھیجنے کی درخواست کر دی۔ صدارتی الیکشن میں امریکی ریاست جارجیا کے انتخابی نتائج پلٹنے کے مقدمے میں سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جمعرات کو خود کو جیل حکام کے سپرد کریں گے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق صدارتی الیکشن کے انتخابی نتائج پلٹنے کے مقدمے میں عدالت میں پہلی پیشی سے پہلے سابق صدر اور 18 شریک ملزمان نے خود کو تحویل میں دینا ہے۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر ڈونلڈ ٹرمپ نے بیان میں کہا کہ انہیں گرفتار کر لیا جائے گا۔ پاکستان اور افغانستان کی ٹیموں کے درمیان پہلا ون ڈے میچ آج سری لنکا میں ہوگا۔ افغانستان کرکٹ ٹیم کے مڈل آرڈر بیٹر نجیب اللہ زردان پاکستان کے خلاف
ون ڈے سیریز سے باہر ہو گئے۔ افغانستان کرکٹ بورڈ نے مائکرو بلاگنگ ویب سائٹ ایکس پر بتایا کہ نجیب زردان گھٹنے کی انجری کا شکار ہو گئے ہیں۔ ان کی جگہ اسکواڈ میں شاہد اللہ کمال کو شامل کر لیا گیا ہے۔ میچ پاکستانی وقت کے مطابق آج دوپہر 2:30 بجے شروع ہوگا۔ ایشیا کپ میں شرکت کے لیے نیپال کی ٹیم کل 23 اگست کو پاکستان پہنچے گی۔ شیڈول کے مطابق نیپال کی ٹیم ایک دن آرام کرے گی۔ 24 اگست سے کراچی میں پریکٹس میچ کھیلے گی۔ 25 اگست کو ٹریننگ سیشن ہوگا۔ نیپال کی ٹیم 27 اگست کو ملتان روانہ ہوگی۔ پاکستان اور نیپال کی ٹیمیں ایشیا کپ کے پہلے میچ میں 30 اگست کو مد مقابل ہوں گی۔ نیپال کرکٹ ٹیم نے پی سی بی سے ایونٹ شیڈول سے قبل پاکستان آنے کی درخواست کی تھی۔